اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت صبر و صلاح کے اوپر آج ہماری 23ویں نشست ہے۔ حضرت اس میں شروع میں عقائد کے بعد، اسلام میں تعلیم عقائد کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نماز اور صبر کی تعلیم کی گئی۔ چنانچہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، مسلمان زیادہ تر انہی دو باتوں کے مکلف تھے، یعنی نماز کے اور کفار کی ایذاؤں پر صبر و تحمل کے۔ محرمات میں سے زنا، سرقہ، قطع رحم، کذب، اخلاف وعدہ نہوہا کے چھوڑنے کا امر کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں تو سارے معاشرے میں ہمیشہ سے بری رہی ہیں، زنا کاری، چوری، اپنوں سے قطع رحمی، جھوٹ، وعدہ خلافی۔ بقیہ احکام محرمات کے متعلق بعد میں حکم نازل ہوا، جو حرام چیزیں ہیں، اور جن محرمات کے ترک کا مکہ میں حکم ہو وہ یہ امور تھے جن کی قباحت عام طور سے تمام لوگوں کے ذہن میں مرکوز تھی، اس لیے ان کو ترک دشوار نہ تھا۔ یعنی جھوٹ بولنا ان کی معاشرتی صفت تھی، نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، تو یہ چیزیں تو اس میں تھی، ان کو ترک کرنا مشکل نہیں تھا چونکہ ان کے معاشرے میں یہ صفتیں موجود تھیں۔ غرض اس ترتیب سے معلوم ہوا کہ نماز اور صبر کی پابندی کو تمام اعمال کی سہولت میں بڑا دخل ہے۔ مراقبہ ذات و صفات، یہ ہمارے آج کے صفحہ 151 ہے۔ ایک بات پہلے بیان کرنے سے رہ گئی تھی، اب بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ شاید کسی کو اس شکایت پر کہ بزرگ نے اپنے مرید کو بھینس کا مراقبہ تعلیم کیا تھا کہ انہوں نے یہ طریقہ اچھا اختیار نہیں کیا کہ غریب کو مدت تک بھینس کے مراقبے میں مشغول رکھا۔ اگر اس کی بجائے ذات و صفات کے مراقبے میں مشغول رکھتے تو کیا اچھا ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مراقبہ ذات و صفات لطیف غذا ہے، اور لطیف غذا ہر معدے کے مناسب نہیں ہوتی، بلکہ بعض کو اول مسحل اور منزج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس زمانے کے قدیم علاج ہیں جو طب عربی یا یونانی یا جڑی بوٹی، اس کے بعد وہ لطیف دوا مثلا خمیرہ، گو زبان و لطیف غذا پلاؤ وغیرہ کے قابل ہوتے۔ جب معدہ بگڑ جائے تو پھر سارے غذائیں اس کو تکلیف دیتی ہیں۔ پہلے معدے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جیسے طبیب جسمانی بعض دفعہ کڑوی اور بدمزہ دواؤں سے علاج کرتا ہے، بعد میں لطیف دوا و غذا بتلاتا ہے، اسی طرح طبیب روحانی بھی کبھی ادنی چیز کی تجویز کرتا ہے، کیونکہ مریض کے موافق وہی ہے، ابھی وہ اعلیٰ شے کے قابل نہیں ہے، پھر تدریجاً ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی دیتا ہے۔ یہ بزرگان دین کا ہے کہ میں پہلے عرض کچھ کر چکا ہوں، چونکہ یہ بزرگ نقشبند بھی بزرگ تھے، ان کے ہاں صفائی کو، کوڑے کو ایک نقطے پہ لا کے پھر اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا، اور کھیت صاف ہو جائے تو پھر بجائی کرنا، تو یہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مریض کے موافق وہی ہے، ابھی وہ اعلیٰ شے کے قابل نہیں، پھر تدریجاً ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ ان بزرگ محقق نے دیکھا کہ اس شخص کا دل علائق کے مختلفوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھتی سائن اینڈ سمپٹم پہچان لیتے، اس طرح یہ محقق اہل اللہ جو ہوتے ہیں یہ پہچان لیتے ہیں کہ ان کا دل و دماغ کس چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ چونکہ اس نوجوان کا دل و دماغ گاؤں کی ہر گلی کوچے میں اور ہر شے میں پھنسا ہوا تھا،
تو اب اس گند کو یکجا کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا ان سے کہ تمہیں ان ساری چیزوں میں گاؤں میں اور آپ کے پاس جو ہے گھر میں کس چیز سے محبت ہے؟ اس نے کہا بھینس سے، کیونکہ تعلق معلق کے لیے فراغ قلب کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر تعلق کا الگ الگ قلب سے نکالنا طویل قصہ ہے، ساری عمر اس میں ختم ہو جائے گی، تعلق معلق کبھی نصیب نہ ہوگا۔ وہی قصہ ہوگا تا تو بمن میرسی من بخدا میرسم، جب تک تم مجھ تک پہنچے ہو میں خدا تک پہنچ جاؤں گا۔ جیسے گھر میں کوئی شخص کوڑے کو اس طرح صاف کرتا ہے کہ ایک ایک تنکا اور پتھر الگ الگ اٹھائے تو اس میں بہت زمانہ صرف ہوتا ہے۔ اسی طرح آسان تدبیر یہ کہ جھاڑو ہاتھ میں لے کر سب کو ایک طرف سمیٹنا شروع کرو۔ اسی طرح ان بزرگ نے تجویز کیا کہ اس شخص کو کے دل کو جھاڑو سے صاف کرنا چاہیے۔ چنانچہ بھینس کا مراقبہ کو انہوں نے جھاڑو بنایا اور اس کو اس لیے تجویز کیا کہ مرید کو بوجہ محبت جاموس بھینس کے یہ مراقبہ آسان تھا کہ اس کے دل میں تو بھینس پہلے سے گھسی ہوئی تھی۔ اس جھاڑو نے تمام تعلقات کو ایک دم سے سمیٹ کر دل سے نکال دیا، ایک جگہ لے، ایک نقطہ پہ لے۔ پھر جھاڑو کو الگ کرنا باقی رہ گیا، اس کو شیخ نے ایک توجہ سے نکال باہر کیا۔ اب دل بالکل صاف ہو گیا تو اس میں مراقبہ حق اور تعلق معلق کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اس مراقبہ حق اور ذکر اللہ تعلیم کر کے بہت جلد واصل بنا دیا، اس کو اللہ کے قرب بنا دیا۔ اور شیخ کا کام بھی یہی ہوتا ہے جو میں گزشتہ نشست میں کر رہا ہوں کہ مشاطہ حضرت فرماتے تھے۔ اس وقت پرانے زمانے میں نئی کی عورتیں کنگھے لے کے دلہن کو بناتے سنوارتی تھی، اس کو مشاطہ کہتے ہیں۔ آج کل بیوٹی پارلرز وغیرہ جدید چیزیں آ گئی ہیں، تو ان کا کام بس اتنا ہے کہ دلہن کو اور اس طالب حق کو بنا سنوار کے میاں کی دہلیز تک پہنچا دینا ہے، واصل بنا دیا۔ پھر میاں جانے اور وہ جانے، اس میں پھر آگے شیخ کا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو اہل اللہ کے ہاں ہے کہ اعمال سے مزین کر دیتے ہیں، اخلاق ان کا ہم اعلیٰ بنا دیتے ہیں اور پھر واصل بنا کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی کو مزید ترقیات سے نوازے۔ دوسرا یہ کہ شیخ محقق کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ صفات نفسیہ کے ازالے کی کوشش نہیں کرتا، کہ جو اللہ پاک نے انسان کو کہتے ہیں کہ پہاڑ تو ایک جگہ سے جگہ بدل سکتے ہیں، لیکن صفت جو انسان کی ذاتی صفتیں ہیں، جبلتیں، وہ نہیں بدلتی۔ اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگان دین ان کو توڑتے نہیں ہیں، ازالہ نہیں کرتے، اعمالہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے اعمالہ کی تدبیر کرتے ہیں کہ اس کے رخ کو موڑتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم میں شدت تھی، پہلے مسلمان اور اسلام کے خلاف تھی، اس کو اعمالہ کیا کہ وہ اسلام اور اس کے حق میں موڑ دیا گیا۔ تو یہ اعمالہ ہوتے ہیں، کیونکہ صفات نفسیہ سب محمود ہیں، ان میں برائی اس سے آتی ہے کہ بے موقع استعمال کیا جائے، ورنہ حب و بغض و کبر و بخل و غضب فی نفس سب محمود ہیں۔ اگر ان کا مصرف صحیح ہو، جب یہ بات سمجھ گئے تو اب سمجھو کہ جس شخص کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے تو محبت فی نفس مذموم نہیں، بلکہ بہت کام کی چیز ہے۔ مذموم صرف یہ ہے کہ محبت کا تعلق محل صحیح کے ساتھ نہیں، اس کو تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ تو محقق اس صورت میں محبت کو فنا کرنے کی سعی نہ کرے گا، بلکہ اس کو باقی رکھ کر اس کا رخ تبدیل کر دے گا، جیسے کہ اس بچے کے معاملے میں حضرت نے کیا تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔